بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ نے مجھے پیارا سا بیٹا دیا۔ گھر کے حالات دیکھ کر میں دبئی چلا گیا۔ ابھی مجھے 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میری بیوی مجھے روزانہ کال کر کے کہتی ہے واپس آ جاؤ، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی مگر سسر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرا باپ میری بیوی پر بہت ظلم کرتا تھا۔ میں نے باپ کو سمجھایا مگر وہ میری بیوی کو غلط کہتا، لیکن باپ کو بغیر بتائے میں پاکستان واپس آیا۔ جو ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوا یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی جب سامنے میرا سگا باپ میری بیوی کے ساتھ۔ ناظرین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی کہانی آپ کو ڈیلی میرے چینل پر ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ جب میں 1 سال کا تھا میرے باپ نے میری ماں کو صرف اس بات پر طلاق دے دی کہ اس نے چائے ٹھنڈی کیوں دی ناشتے میں۔ باپ نے ماں کو چھوڑ دیا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ ماں مجھے چھوڑ باپ کے رحم و کرم پر، باپ فوجی تھا، وہ چھٹیوں کے بعد مجھے پھپھو کے پاس چھوڑ کر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ پھپھو مجھ سے نہ جانے کیوں نفرت کرتی تھی۔ بتانے والے نے بتایا میں دودھ کے لیے روتا تھا۔ پھپھو مجھے کمرے میں گھوپ اندھیرے میں تنہا چھوڑ دیتی تھی، میں رو رو کر چپ ہو جاتا تھا۔ جب میرا باپ 1 مہینے بعد لوٹا تو پھپھو نے کہا میں پرایا بچہ نہیں پال سکتی، مجھے باپ کی گود میں ڈال دیا۔ اب ابا میرے لیے پریشان تھا، اس کو کیا کروں۔ باپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لمحے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے قتل کر دے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر رحم آ گئے۔ بالآخر ابا کا دوست مجھے اپنے گھر لے گیا، میری پرورش کی، مجھے وہاں ماں باپ کا پیار ملا۔ میں پروان چڑھنے لگا، غربت کے دن تھے، پڑھ نہ سکا۔ انکل کو میں باپ کہتا تھا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری شادی بھی کچھ سال چلی، دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ ابا نے میں جوان ہوا، محنت مزدوری کرنے لگا۔ جس انکل نے مجھے پالا تھا اس نے میری شادی اپنی بیٹی سے کروا دی۔ میں اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھا۔ وہ پہلی بار تھی جب میں نے کسی رشتے میں اتنی مٹھاس محسوس کی تھی۔ میری بیوی ذکیہ، وہ بہت پیاری تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میں اس کی باہوں میں ہر دکھ درد بھول گیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے اپنی زندگی میں، میں اس کی سانس میں سانس لیتا، وہ میری دل میں دھڑکن تھی، جو میں کما کر آتا اس کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا۔ بہت سمجھدار تھی، اس نے مجھے کہا میں پیسے جمع کر رہی ہوں، بھوکی پیاسی رہ لوں گی مگر دن گزر رہے ہیں، ہم اپنا الگ پیارا سا گھر لیں گے۔ میں اس کی بات کو حکم مانتا، پھر اللہ پاک نے ہم کو پیارا بیٹا عطا کیا، میری زندگی جنت بن گئی مگر بہت ذمہ داری پڑ گئی۔ ایک دن مجھے کسی دوست نے کہا دبئی جانا ہے کیا؟ میں نے بیوی سے مشورہ کیا، وہ تو راضی نہیں تھی لیکن میں نے منوا لیا اس سے کہ یہ دبئی جاؤں گا تو حالات بدل جائیں گے۔ میں دبئی چلا گیا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، بیٹا اور بیٹی تھے، اللہ پاک نے مجھے سب کچھ عطا کیا تھا۔ دن بدلنے لگے، ہم نے پیارا سا چھوٹا سا گھر بنا لیا 4 سال میں، لیکن پھر میرے باپ میری بیوی جھگڑنا شروع کر دیا، میں نہیں جانتا کیوں، لیکن میرا باپ میری بیوی کو بہت غلط سمجھتا اور مارتا۔ جب مجھے پتہ چلا میں پاکستان واپس آیا، سب محلے والوں نے کہا تیرا باپ بھی غلط ہے، لیکن میری پھپھو اور میرا باپ کہتا ہے تمہاری بیوی غلط ہے۔ باپ نے مجھے طلاق دینے پر مجبور کر دیا، میں نے بہت سمجھایا، باپ خاموش ہو گیا۔ میں پھر دبئی لوٹ گیا لیکن باپ کی پھر وہی حرکتیں، میری بیوی کو اتنا مارا کہ اس کا بازو توڑ دیا۔ پھر واپس آیا لیکن اب کی بات، میرا سسر جس نے مجھے پالا تھا اس نے عدالت جا کر مجھے طلاق دینے کا کہا۔ میری بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن میرے باپ نے مجھے اتنا مجبور کر دیا، میں نہ چاہتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی، اپنے بچوں پر ظلم کر گیا، میں ٹوٹ چکا تھا۔ میں واپس دبئی لوٹ گیا، بیوی نے پیسے دینے کا دعویٰ کروایا، میں دبئی عدالت کے ساتھ چل گیا۔ میری بیوی اور سسر 3 سال عدالت کے چکر لگاتے رہے، کیس ایک طرفہ ہو گیا، عدالت نے کیس ایک طرفہ ہٹا دیا اور میرے وارنٹ جاری کر دیے اور مجھ سے 10 لاکھ روپے ڈگری جاری کر دی۔
جو مجھے بیوی کو دینے ہیں لکھوا دیا، جہیز میں سے ₹1,00,000 کا سامان دیا۔ خیر باپ نے مجھ پر یہ نیکی کی، گھر بیچ کر کراچی چلا گیا۔ میں واپس آیا تو میری گھر میں کوئی اور دوسرے لوگ رہ رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ میرا باپ مجھ پہ یہ احسان کر گیا کہ میں دبئی لیبر کا کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ میں نے خون پسینے سے کمائے ₹7,00,000 لیے پاکستان آیا تھا، لیکن میرے سامنے ایک قیامت منظر تھا۔ مجھے ہر صورت بیوی کو بھی پیسے ادا کرنے تھے۔ میں کیا کرتا؟ مجھے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ دکھ رہا تھا۔ ہاں، ایک راستہ نظر آیا۔ ایک دن چوری سسرال گیا، بیوی کے قدم چوم لیے، اسے اللہ کا واسطہ دیا کیس ختم کر دے، میں نے بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ زندگی بھر بیوی خاموش رہی۔ سسر آ گیا، مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا تمہیں 10 لاکھ ہر صورت میں دینے ہوں گے۔ تو ان کو میں نے اپنی زخمی ہاتھ دکھائے۔ میں مزدوری کرتا ہوں، وہاں میں 10 لاکھ روپے کہاں سے دوں گا؟ میری آنسو رائگاں رہے۔ پھر میں نے باپ سے چھپ کر ایک پلاٹ لے رکھا تھا۔ وہ پلاٹ میں نے اپنی بیٹی کے لیے لیا تھا۔ بیوی کو 10 لاکھ روپے دیے۔ میں واپس بچپن کے دکھ کے سائے میں لوٹ گیا تھا۔ میں پھر سے تنہا ہو گیا تھا۔ اب میرا کوئی نام نہ تھا گھر رہنے کا، نہ کوئی رشتہ دار نکلے ہوئے۔ میں نے بیوی اور سسر سے بھری عدالت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میرا باپ مجھے پھر تباہ کرے گا۔ میں بیوی بچوں کو واپس لانا چاہتا تھا، لیکن وہ اب مجھ سے نفرت دیا۔ میں خاموش رہا، واپس اندھیرے میں لوٹ آیا، تنہا بیٹھا تھا۔ ماں کا بھی کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا میری اماں کہاں ہے۔ آج میں انہیں سینے سے لگا کر بہت رونا چاہتا تھا۔ آج دن تھا، ماں کی آغوش میں چپ تھا اور بتاتی ایسا تھوڑی نہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ، لیکن کسی سے کہتا کوئی تھا بھی نہیں۔ میرا پتہ نہیں میرے نصیب ایسے کیوں ہیں۔ لوگ مجھے سائیں کہتے ہیں، مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں۔ لوگ کیا جانے میں کتنی محرومیت دیکھی ہے، میرا خدا جانتا ہے۔ میں 2-3 دن تک بھوکا رہتا ہوں، کسی سے کہتا ہوں ہی نہیں۔ بھلا میرا دوسری شادی بھی کی تھی، لیکن بیوی دھوکہ دے گئی، میرے پیسے لے کر بھاگ گئی تھی۔ جو مجھے سینے سے لگا کر میرے دکھ درد سنے۔ پتہ نہیں میں غلط ہوں یا منحوس تھا، یا میرے باپ نے مجھے تباہ کیا، مجھے کچھ بھی